الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر منافقین کا راہ خدا میں خرچ کرنا قبول نہیں ہے، اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ فرمایا اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے آتے ہیں اور تنگ دلی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دو باتیں ذکر کی گئیں۔ ایک تو منافقین جو تھے وہ اللہ سے اور رسول سے کفر کرتے ہیں، یعنی ان کا انکار کرنے والے ہیں، اور دوسرا فرمایا اس وجہ سے ان کا مال قبول نہیں ہم کرتے کہ وہ تنگ دلی سے مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور تیسرا یہ بیان کیا گیا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نماز میں سستی کرنا منافقین کی علامت ہے۔ آج ہم اپنا حال بھی دیکھیں کہ کہیں نماز پڑھنے اور نماز کا اہتمام کرنے میں ہم سست ہیں۔ اگر سستی ہم میں پائی جاتی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ تو منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ منافقین جو ہوتے تھے وہ نماز کو پڑھنا ثواب کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ پڑھنے سے ثواب کوئی نہیں، نہ پڑھنے سے گناہ کوئی نہیں۔ تو یہ ان کے ذہن میں تھی، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر تھے، تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہوتی تھی کہ اگر چھوڑ دیں گے تو عذاب کا خوف انہیں نہیں تھا، اگر پڑھیں گے تو ثواب کی امید نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ خیرات بھی اسی طرح ہی کرتے تھے کہ اگر خیرات کریں گے تو ثواب کی امید سے نہیں، وہ تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ وہ خیرات جو ہے وہ نہ کرتے، صرف اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش دلی سے نہیں کرتے تھے۔ اور خوش دلی سے زکوٰۃ یا مال یا صدقہ نہ دینا یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں اور آج کل معاشرے میں بھی ایسا یہ چلتا ہے، خصوصاً جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو انسان تنگ دلی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ ماحول دیکھیں، مسجد کے چندہ باکس کے اندر جو پیسے ڈالے جاتے ہیں، جو نوٹ ہوتے ہیں، جب ہم 8 دنوں کے بعد وہ کھولتے ہیں تو ان میں سے سارے نوٹ ہی میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور بعض نوٹ تو ایسے بھی نکلتے ہیں کہ جو بالکل چل ہی نہیں سکتے۔ ایسے نوٹ لوگ مسجد کے چندے میں، مدرسے میں اور فقیروں کو دیتے ہیں۔ اور یہی لوگوں کا حال جب آپ دیکھیں، جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بینڈ باجے والا آتا ہے تو اس کے اوپر پھر نئے نوٹ ہوتے ہیں، بالکل ایک بل بھی ان کے اوپر نہیں پڑا ہوتا، وہ پوری نوٹوں کی جو کاپی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر نچھاور کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں میلے کچیلے نوٹ، اور جب حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس پر پھر ایسے نوٹ کہ جن کو ایک بل بھی نہیں ہوتا، ایک کونا بھی ان کا ٹیڑھا نہیں ہوتا، وہ کاپیاں کی کاپیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر نچھاور کی جاتی ہیں۔ تو آپ اس طرح اندازہ کریں، اسی طرح شادی بیاہ کا موقع ہو تو ہم کس طرح مرغ پلاؤ اور پھر پتہ نہیں اعلیٰ ترین کھانے جو ہیں وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں چنے ڈال لو جی دیگ میں، چلو جی چنے والے چاول وہ ہیں وہ ختم دلا دیں جی، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔
تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب دے رہے ہیں تو اس میں تنگی نہ ہو، ہمیں خوش دلی سے دینا چاہیے۔ اس لیے اس پر ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تو تنگ دلی سے نہیں، خوش دلی سے کریں۔ تنگ دلی سے خرچ کرنا یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جو لوگ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ان کے جب حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے وہ بند کر دیتے ہیں کہ جی حالات نہیں ٹھیک، اب جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر کریں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں حالات کی وجہ سے پریشانی ہو، حالات تنگ ہو جائیں معاشی طور پر، تو پھر اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دو۔ وہ کیا جی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے تجارت یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرو تاکہ تمہارے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو جہاں سے حالات بہتر ہونے تھے اور جہاں سے امید تھی حالات بہتر ہونے کی، ہم سب سے پہلے وہی چیز بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہم تنگ دلی کا شکار نہ ہو، خوش دلی سے ہی دیں، کیونکہ اس کا دیا ہے اسی کو ہم لوٹا رہے ہیں۔ ہم تو چند دنوں کے لیے مالک بنے تو اس پر بھی ہم دل تنگ کریں تو یہ پھر انسانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔